السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شکرانے اور تعریفی کلمات کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ بات کرتے ہوئے ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے جو اگلے انسان کا من مو لیتے۔ اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتے، الحیاذ باللہ، بلکہ آپ کا انداز بیان اس قدر حسین و فصیح ہوتا کہ اگلے انسان کی روح کھلکھلا اٹھتی اور اسے اپنی صلاحیت کو مزید نکھارنے کا موقع ملتا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے اور اس تلاوت کو سماعت کرنے لگے۔ جب اگلے دن آپ کی ملاقات جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو فرمانے لگے، یا ابا موسیٰ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کی خوبصورتی کے جو معجزاتی مزامیر عطا فرمائے تھے، ان مزامیر میں سے ایک مزمار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دے دیا ہے۔ ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، اے عمر، اگر شیطان آپ کو کسی رستے میں آتا دیکھ لے تو دور سے ہی وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال بعد حبشہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ تشریف لائے، یہ وہی دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، کیا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی مناؤں یا اس بات کی خوشی مناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیبر کی فتح عطا فرمائی ہے۔ یا سلام، یا سلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کلمات سے دوسرے انسان کا حوصلہ اور کانفیڈنس بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہر انسان کے اندر صرف و صرف اس کی خامی کو تلاش کرتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ اس انسان کے اندر مزید کتنی خوبیاں بھی موجود ہیں۔